بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے آزمائش کا مکمل قصہ، جو کہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ میرے وہ دوست جو میرا چینل فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ پیغمبرانہ آزمائش۔ مفسرین اور مورخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت امیر و کبیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت، شان و شوکت، محلات و جائیداد، نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں، جو سب آپ پر آنے والی آزمائشوں کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ روایت کے مطابق ان کی تعداد 27 تھی۔ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو جو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اور 84۔ علامہ حافظ حماد الدین ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا فرمایا تو ان سے سب کچھ چھین لیا گیا، حتیٰ کہ طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور جسم کا کوئی عضو صحیح سالم نہ رہا سوائے دل اور زبان کے، جن سے وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے اور نہایت صبر کے ساتھ مصروف عبادت رہتے۔ پھر ان کا مرض اتنا طویل ہو گیا کہ کوئی ہم نشین بھی ساتھ نہ بیٹھتا تھا، دوست احباب بھی وحشت کرتے، یہاں تک کہ انہیں شہر سے باہر ایک مقام پر ڈال دیا گیا۔ سب نے ان سے قطع تعلق کر لیا سوائے ان کی ایک بیوی کے، جو دن رات ان کی خدمت میں مصروف رہتی، حتیٰ کہ جب تنگ دستی حد سے بڑھ گئی اور تمام عزیز رشتہ دار دوست احباب نے منہ موڑ لیا، تو بھی اس صالح خاتون نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت و نگہبانی میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں لاحق ہوئیں۔ روایت میں ہے کہ آپ کے پورے جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے تھے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے گوشت تک جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھا دیتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ بعض مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جس بیماری میں مبتلا فرمایا اس کی نوعیت سے متعلق نہیں بتایا گیا۔ جسم میں کیڑے پڑ جانا یا گوشت کا جھڑنا اسرائیلی روایات کا ایک حصہ ہے جس میں مبالغہ آرائی زیادہ ہے، واللہ عالم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شدید تکلیف کے پیش نظر ان کی اہلیہ نے کہا کہ اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے نجات عطا فرما دے گا۔ جواب دیا، میں 70 برس تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے کچھ برس تو صبر کر لوں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں شدید ترین آزمائش انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، اور فرمایا جو شخص اپنے دین پر جتنا مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ قصیص ابن کثیر صفحہ نمبر 308۔ شیطان طبیب کے روپ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کے پاس آیا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا میں اس شرط پر علاج کروں گا کہ اگر انہیں میرے علاج سے شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اس کے علاوہ کچھ اور نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے پورا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ واقعہ سن کر انہوں نے فرمایا بھلی مانس وہ طبیب کے روپ میں شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی تو میں تجھے 100 قمچیاں ماروں گا۔ دراصل آپ علیہ السلام کو اس بات سے سخت رنج پہنچا تھا کہ ان کی بیماری کی بدولت شیطان کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ ان کی اہلیہ سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا تھا جو ظاہراً موجب شرک تھے، گو کہ تعویل سے شرک نہ ہو۔ یہ ایک واقعہ بھی ازالہ مرض کے لیے دعا کا باعث بنا۔ معروف القرآن 520۔ آسمان سے تصدیق۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال مصیبتیں آزمائشیں گھیری رہیں، پھر انہیں قریب والے دور والے سب چھوڑ گئے سوائے ان 2 شخصیات کے جو آپ کے خاص بھائی تھے۔ وہ آپ کے پاس صبح اور شام آتے تو ایک مرتبہ ایک نے دوسرے کو کہا تو جانتا ہے کہ اللہ کی قسم شاید ایوب جیسا گناہ جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ ساتھی نے دریافت کیا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو انہیں 18 سال ہو گئے ہیں، ان کی بیماریاں دور نہیں ہوئیں اور اب تک اللہ نے ان پر رحم نہیں فرمایا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو رب کی طرف سے بیماریاں دور ہو جاتی۔ پھر دونوں شام کو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے تو اس شخص سے رہا نہ گیا اور وہ حضرت ایوب سے اس بات کا ذکر کر بیٹھا۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے، وہ دونوں ایک دن آپ کے پاس آئے تو آپ کے زخموں کی بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور ذرا دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام میں کوئی بھلائی و خیر جانتا تو ان کو اس طرح امراض میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ پہلے کبھی کسی بات سے نہ ہوئی تھی، چنانچہ آپ نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دست التجا بلند کیے، اے اللہ تجھے علم ہے کہ جس نے کبھی کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری اور میں جانتا ہوں کہ بھوکے کا کیا مرتبہ ہے، تو میری تصدیق کر۔ آسمان سے تصدیق ہوئی جسے دونوں بھائیوں نے سنا۔ پھر فرمایا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس کبھی 2 قمیص نہیں رہیں اور میں مفلس کا مرتبہ جانتا ہوں، تو میری تصدیق فرما۔ پھر آسمان سے تصدیق ہوئی اور دونوں بھائیوں نے بھی سنی۔ پھر کہا اے اللہ تیری عزت کا واسطہ، اور یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور فریاد و التجا کرتے رہے۔ خصیص ابن کثیر صفحہ نمبر 309۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سخت ترین آزمائش کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ایذا، مصیبت و پریشانی ان سے صبر و شکر کے کلمات نہ چھڑوا سکی۔ شکوہ و شکایت اور جزا و فضا صبر کے منافی ہیں، جن کا اظہار حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا۔ البتہ دعا صبر کے منافی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہم نے قبول کر لی دعا کے الفاظ استعمال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر بھی کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا تو ہم نے کہا کہ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرما دیا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی خاص رحمتوں سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے۔ سورہ سعد آیت نمبر 41 اور 43۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کہا کہ زمین پر پیر مارو، جس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور اس چشمے کا پانی پینے سے اندرونی بیماریاں اور غسل کرنے سے ظاہری بیماریاں دور ہو گئیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ 2 چشمے تھے، ایک سے غسل فرمایا اور دوسرے سے پانی پیا، لیکن قرآن کے الفاظ سے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے، یعنی ایک ہی چشمہ تھا۔ اس طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلا کنبہ جو بطور آزمائش ہلاک کر دیا گیا تھا
اسے زندہ کر دیا گیا اور اس کے مثل مزید کنبہ عطا کر دیا گیا، لیکن یہ بات کسی مستند ذریعے سے ثابت نہیں۔ زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زیادہ مال اور اولاد سے نوازا۔ تفسیر مولانا صلاح الدین یوسف، صفحہ نمبر 1282۔ علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب قضائے حاجت کے لیے نکلتے تھے تو ان کی اہلیہ ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتی تھیں۔ ایک دن وہ دیر سے آئیں، اسی اثنا میں رب اجل نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنا پاؤں مارو، یہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دیر تک اس پانی سے نہاتے رہے، پانی جسم پر پڑتا جاتا تھا اور توانائی آتی جاتی تھی، یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے جنت سے ایک جوڑا بھجوایا تھا، جسے پہن کر اور اپنی جگہ سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اتنے میں ان کی اہلیہ تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ ہی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، میرے پروردگار نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا۔ قصیص ابن کثیر، صفحہ نمبر 310۔ خدمت گزار اہلیہ اور 100 کوڑے۔ بیماری کی ایام میں خدمت گزار اہلیہ نے طبیب کے بھیس میں آئے شیطان سے علاج کی درخواست کی تھی۔ اس بات پر حضرت ایوب علیہ السلام اپنی اہلیہ سے ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے اہلیہ کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ جب صحت یاب ہوئے تو ایک طرف سعادت مند خدمت گزار بیوی تھی، دوسری طرف قسم بھی پوری کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی پریشانی دور کرنے کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا۔ سورہ سعد، آیت نمبر 44۔ حضرت صحاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیوی کو ان کی جوانی واپس لوٹا دی تھی، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ دوشیزگی عطا فرمائی تھی۔ پھر ان سے حضرت ایوب علیہ السلام کے 26 بچے پیدا ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ان خدمت گزار اہلیہ کے نام پر مورخین میں اختلاف ہے۔ کسی نے ان کا نام لیہ بنت میشا ابن یوسف لکھا ہے تو کسی نے رحمت بنت افراہیم ابن یوسف علیہ السلام لکھا ہے۔ بے شمار اجر و ثواب، آزمائش و امتحان اور مصائب و آلام پر صبر و شکر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب مشل راہ بن گیا۔ پروردگار نے جوں جوں آپ کی آزمائش بڑھائیں توں ان کی عبادت و ریاضت بڑھتی چلی گئیں، اور پروردگار عالم نے مصائب و تکلیف میں صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر و ثواب کی نوید سنائی ہے۔ جیسے جن لوگوں نے صبر کیا، ہم انہیں ان کی اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ سورہ نحل، آیت نمبر 96۔ صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے اور وہاں فرشتے دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کریں گے۔ سورہ الفرقان، آیت نمبر 75۔ جو صبر سے کام لیتے ہیں انہیں بے حساب ثواب دیا جائے گا۔ سورہ الزمر، آیت نمبر 10۔ ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت کے باغات اور ریشمی لباس سے نوازا جائے گا۔ سورہ الدہر، آیت نمبر 12۔ تو دیکھا آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام نے کس طریقے سے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی اور انہیں پہلے سے بھی زیادہ نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان مومنین کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر آزمائش سے بچا کر اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر خدمت ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔